1.25 लाख درود پڑھنا اور درود ابراہیمی کی جگہ دوسرا درود پڑھنا۔ میں 1.25 لاکھ والا درود پاک شروع کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں یہ والا درود پڑھ سکتی ہوں؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ نیز کیا ہم درود ابراہیمی کی جگہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ سکتے ہیں؟ سائرہ صاحبہ انڈیا سے 1.25 لاکھ درود کا کیا کانسیپٹ ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ 1.25 لاکھ کیوں پڑھنا چاہتی ہیں؟ 1.5 لاکھ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ 1 لاکھ کیوں نہیں پڑھ لی؟ 99,000 کیوں نہیں پڑھ لی؟ تو دیکھیں 1.25 لاکھ کے بارے میں اگر آپ کوئی حدیث کی وجہ سے پڑھ رہی ہیں تو ایسی میں ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے جس میں 1.25 لاکھ دفعہ درود پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی ہو۔ اگر کوئی ہے تو ریفرنس اس کا دے دیا جائے، ہم دیکھ لیں گے۔ تو ویسے درود شریف روزانہ صبح 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں جو ذکر اذکار آئے ہیں ان کے بارے میں 100 دفعہ صبح تو 100 دفعہ شام کا تذکرہ ہے، جیسے تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی اسی پر قیاس کر کے 100 دفعہ درود شریف بھی صبح شام پڑھ لے کنٹینیو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو بجائے 1.25 لاکھ پڑھ کے بالکل پھر ہمیشہ درود کو نہ پڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ ڈیلی آپ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہا صاحبہا وان قل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ لگتا ہے جو کنٹینیو کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو 1.25 لاکھ پڑھ کے ایک دم چھوڑ دینے سے بہتر ہے روزانہ 200 دفعہ، یعنی 100 صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیا کریں۔ ہاں کبھی مدینہ طیبہ جانا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری ہو، مسجد نبوی کی حاضری ہو، تو وہاں پھر کبھی زیادہ پڑھ لیا، 1 لاکھ دفعہ پڑھ لیا، 2 لاکھ دفعہ پڑھ لیا۔ اس میں بھی سوا کا کوئی سوا جو ہے نہ ادھر نہ ادھر، یہ لفظ کا کچھ کانسیپٹ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو 1 لاکھ دفعہ پڑھیں یا 2 لاکھ دفعہ پڑھیں، یا تو سوا کا کیا ہے؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس عدد کو آپ کوئی خاص فضیلت والا عدد سمجھ رہی ہیں۔ باقی پڑھا کون سا درود جائے، تو یہاں جتنے درود آپ نے لکھے ہیں سب ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جو درود آپ نے بیان کیے وہ بھی ٹھیک ہیں۔ بڑے ابو چھوٹے ابو بولنا کیسا ہے؟ آج کل جو رواج ہے کہ تایا اور چچا کو بڑے ابو اور چھوٹے ابو بولتے ہیں، کیا یہ بول سکتے ہیں؟ یہ بولنا صحیح ہے یا اس میں کوئی حرج ہے؟ شمع صاحبہ دہلی سے۔ تو اپنے والے ابو کو کیا بولے گا پھر؟ جب تایا بڑے ابو ہو گئے، چچا چھوٹے ابو ہو گئے، تو اپنے ابو مطلق ابو یا درمیانے ابو یا صرف ابو؟ تو جائز ہے، کسی کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بول سکتے ہیں تایا کو بڑے ابو، چچا کو چھوٹے ابو۔ اپنے ابو کو بھی کچھ بولیں پھر، ایسا نہ ان کو وسیم بھائی بول رہے ہو۔ کیا حال ہے وسیم بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جب چچا تایا کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں تو اپنے والے ابو کو بھی کوئی رسپیکٹ دیں، یہ میرا مقصد ہے کہنے کا۔